جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا رب اس کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر انسان کبھی بھی جو ہے وہ بزدلی نہیں دکھاتا۔ اس لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے، میدان کارزار میں جب میں اترتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ اس پہلی جنگ میں نوجوان تھے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کوئی تجربہ نہیں تھا، پہلی دفعہ کسی جنگ میں شریک ہوئے۔ 70 ہلاک ہونے والوں میں سے 35 مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جہنم واصل کیے، یعنی بدر کے جتنے بھی ہلاک شدگان تھے ان میں سے نصف مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جہنم واصل کیا انہیں۔ لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ رسول نے اب دعا کر دی ہے تو اللہ دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ ہمیں ضرور شان و شوکت کے ساتھ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ ان کو کامل یقین تھا، اپنے رب پر کامل یقین تھا اور رسول اللہ کی زبان پر کامل یقین تھا کہ یہ زبان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، جو کچھ کہتی ہے وہ وحی خدا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں کامل یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ 2 قافلوں میں سے ایک پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا، تو پھر وہ یقیناً ایک قافلہ تو نکل گیا ہے، یہی بچتا ہے جس کے ساتھ ہم نبرد آزما ہیں۔ اللہ اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت اور شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ وہ کامل یقین کے ساتھ میدان کارزار میں اترے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا۔ پہلی جنگ میں شرکت کرنے والے ایک خاص نام کے ساتھ تاریخ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ بدری صحابہ کہلاتے ہیں، یعنی بدر میں شریک ہونے والے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، بدر میں شریک ہونے والے غازیوں، اللہ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ صرف یہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ پچھلے گناہ نہیں بلکہ آئندہ بھی جو خطائیں تم سے سرزد ہوں گی اللہ انہیں بھی معاف فرما دے گا، یعنی تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے صرف بدر میں شریک ہونے سے۔ پھر ان کو ایک اور اعزاز تھا کہ جب بھی یہ کسی احد میں، خیبر میں، جتنی بھی جنگیں اس کے بعد ہوئیں تو جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو یہ جو بدری صحابی تھے باقیوں کو اس جنگ میں شریک ہونے کا صرف ایک حصہ ملتا تھا، اور ان بدری صحابیوں کو ایک حصہ بدر میں شریک ہونے کا اور ایک اس جنگ میں شریک ہونے کا ملتا، 2 حصے ملتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ تمہیں 2 حصے ملیں گے۔ اور پھر یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اور اس کے بعد بھی جب بھی بدری صحابی زندہ رہے یہ سلسلہ ان کا جو ہے وہ قائم و دائم رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اور ان کے کامل یقین کی وجہ سے اللہ نے معمولی سی تعداد کے ساتھ ان کو ایک مضبوط قافلے اور ایک مضبوط جتھے کے خلاف ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ کامل یقین جب آتا ہے اور مضبوط یقین جب آتا ہے تو پھر اللہ بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ بدر کا غزوہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیشہ جیت کامل یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، کیا اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو تو اللہ تمہیں ایسے مقام پر لائے گا کہ اگر مال و متاع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، پھر بھی تمہیں وہ بے عزت نہیں ہونے دے گا، تمہاری عزت کو برقرار رکھے گا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تمہاری اللہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں رسوا کرنا چاہے تو پھر
دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر تمہیں اگر عزت دینا چاہیں تو تب بھی نہیں دے سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہیں وہ خجلت اور شرمندگی اور ذلت اور رسوائی دے دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے گا۔ ہر دور میں یہ نقشہ رہا کہ اللہ نے جن لوگوں کی مدد کی اللہ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی، اور جن کو ذلیل و رسوا کیا پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو عزت نہیں عطا کر سکتی ہے۔ آج مسلمان ذلت و رسوائی کی بنیادی وجہ پر کھڑے ہیں کہ اللہ ان کی مدد سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ آج وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے، قرآن نے، خود اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ دوستی مت لگانا، ان کی دوستی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنے ایک اسلامی بھائی ملک کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہے۔ ان کی زمینیں، ان کی ٹیریٹریز ایک اسلامی ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہم نے جن پر احسانات کیے تھے وہ کس طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہیں، کس طرح ہمیں کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کو سب کچھ دیا، لیکن بے وفائی کی حد ہوتی ہے کوئی۔ آج ہر طرف سے مسلمان اپنے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور پھر مائیت میں کس کی؟ یہود و نصارہ کی، ہنود کی، جن کی زندگیوں کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی اصول نہیں اپنایا۔ انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے آج کس طرح بے دردی سے وہ معصوم جانوں کو ضائع کر رہے ہیں، ہاسپٹلز پر حملے کر رہے ہیں، سکولوں پر حملے کر رہے ہیں، کس طرح بچیوں پر حملے کر رہے ہیں، کس طرح مریضوں پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں اور انہیں شہید کر رہے ہیں۔ ان بے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تمہیں عزت ملے گی، اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر تمہیں عزت ملے گی۔ آج آپ دیکھیے کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جنگی جو طریقہ کار ہے اس میں عوام الناس کو ہٹ نہیں کیا جاتا، اور جو لوگ نہیں لڑنے کے لیے آئے ان کو جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ یہ سامنے آپ کے ہمارے سامنے ایک مد مقابل کھڑا ہے جس کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے، اور کئی خداؤں کی، بتوں کی عبادت کرنے والا بزدل شخص بھی ہمارے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ لیکن ہم جو خدا واحد کی عبادت کرنے والے نہیں، دل سے نہیں کرتے ہم، اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ آج ہر طرف مسلمان ذلیل و رسوا ہے، اس کے وسائل اس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اس کی زمین اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کے جوان اس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ذلت و رسوائی کو اسی صورت میں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔